عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ آج الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 35 یعنی 35 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذی اس شخص کی طرف کہ جس نے حاج جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان اس وجہ سے کہ آتاہ اللہ دے رکھی تھی اس کو اللہ نے الملک بادشاہی، جس وقت قال کہا ابراہیم نے، ربی الذی میرا رب تو وہ ہے کہ جو یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، قال تو اس نے بھی کہا انا میں احیی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور میں مارتا ہوں، قال تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ پس بے شک اللہ یأتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی پس تو لیا بہا اس کو، من المغرب مغرب سے، فبہت الذی پس حیران ہو گیا وہ شخص، یہاں ہکا بکا رہ گیا وہ شخص کے جس نے کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالموں کی قوم کو۔ یہ جس بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نو تھا، اس کا پایا تخت بابل تھا، اس کے نسب نامہ میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 شخص ہیں، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یہ دونوں مومن تھے جو مشرق اور مغرب کی بادشاہت رکھتے تھے، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر تھا۔ اب ادھر فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اسے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ یہ شخص خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی دعویٰ کیا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا ہوں، اسی طرح اس نے بھی دعویٰ کیا۔ چونکہ ایک مدت بہت لمبی عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی، سرکشی اور تکبر اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک یہ حکومت کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی پیدا بھی کرتا ہوں یعنی اور میں مارتا بھی ہوں، زندگی بھی دیتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ تو اس نے کیا یہ کہ 2 شخصوں کو بلوایا جو کہ دونوں ہی واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا، اور کہا دیکھو کہ اس کو میں نے زندگی دے دی، حالانکہ اس پر جو ہے نا قتل واجب ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس کو قتل نہیں کیا، اور اس کو میں نے موت دے دی چونکہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اس کا یہ جواب کتنا بے معنی ہے، اور یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے جواب کی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف جو ہے اپنے ہی جیسے جہلا کو بھڑکانے کے لیے اس نے اس طرح کا جو ہے نا میری اس بات کا جواب دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور دلیل پیش کر دی، کہا کہ میرے رب تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تصرف سے سورج کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ مشرق سے نکلے۔ اب چونکہ تو کہتا ہے کہ میں بھی خدا ہوں اور تو بھی اتنا تصرف رکھتا ہے، تو سورج کو حکم دے کہ وہ مغرب سے نکل آئے۔ اب اس بات پر فبہت الذی کفر، وہ شخص حیران رہ گیا، وہ کافر جو ہے نا ہکا بکا رہ گیا کہ میں اس کا مطلب جواب کیا دوں گا، لیکن پھر بھی اب اپنی جہالت جو ہے نا اس کی وہ اس پر معترف ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے ایمان اس کے نصیب میں نہیں تھا اور وہ ایمان نہیں لایا۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا قحط سالی کے دور کا ہے۔ قحط سالی تھی اس وقت، تو لوگ نمرود کے پاس جاتے اور غلہ لے کر آتے۔ حضرت خلیل اللہ
علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے اور وہاں یہ مناظرہ ہو گیا. بدبخت نے اب آپ کو غلہ نہ دیا، آپ وہاں سے خالی ہاتھ واپس گھر کو پہنچے. جب گھر کے قریب پہنچے تو جو 2 بوریاں آپ غلہ لینے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے اس میں آپ نے ریت بھر لی تاکہ گھر والے سمجھے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں. اب آپ لا کر مطلب وہ بوریاں رکھ کر سو گئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ بوریاں کھول لی اور اس میں دیکھا کہ مطلب بہت زیادہ عمدہ اناج ہے اور دونوں جو ہے اچھی اچھی چیزوں سے پر ہیں. تو آپ نے کھانا پکا کر تیار کیا. تو تب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آنکھ کھلی تو کھانا تیار دیکھا. تو پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی جو 2 بوریاں آپ لے کر آئے ہیں نا وہ اناج سے بھری ہوئی تھی اور جو اناج آپ لے کر آئے ہیں میں نے وہاں سے نکالا اور میں نے کھانا تیار کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت کو سمجھ گئے تھے. اب اس ناہنجار جو بادشاہ نمرود ہے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا. اس نے آ کر توحید کی دعوت دی، اس نے قبول نہ کیا. دوبارہ پھر اس کو دعوت دی، اس نے پھر قبول نہ کیا. تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے توحید کی دعوت کی لیکن اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بھی اپنا لشکر اللہ کی طرف سے لے کر آؤں گا اور تم بھی. اب ہوا یہ کہ اس نے بہت بڑا بھاری جو ہے نا لشکر تیار کیا جنگ کے لیے. جب جنگ کے میدان میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی فوج بھیجی اور فوج کیا بھیجی؟ بڑے بڑے مچھر بھیج دیے. اب مچھر اتنے تھے کہ ان کو اتنے بڑے اور اتنے زیادہ تھے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا اور ان کو سورج تک نظر نہیں آ رہا تھا. سارے کے ساروں کو مچھروں نے کھا دیا اور اسی وقت نمرود کے دیکھتے دیکھتے اس کے سارے فوجی ہلاک ہو گئے وہاں پر ہی. اب جو نمرود بچا تو نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً موت نہیں دی بلکہ کیا کیا کہ اس کے ناک کے نتھنے سے ایک مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا. اب مچھر اندر بن بناتا چاٹتا اس کے دماغ کو تو یہ جو ہے نا تلخی محسوس کرتا. اب 400 سال تک وہ مچھر اس کا دماغ چاٹتا رہا. وہ ایسے عذاب میں رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی. اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا، ہتھوڑوں سے اپنا سر کچلواتا اور یوں ہی رینگ رینگ کر اس بد نصیب نے ہلاکت پائی. اعاذنا باللہ. او کالذی یا اس شخص کی طرح مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک بستی پر، وہیا اور وہ خاویۃ گری ہوئی تھی علی عروشها اپنی چھتوں پر. قالا تو انہوں نے کہا یعنی جو جا رہے تھے انا کہ کس طرح یحیی زندہ کرے گا حاضی اس کو اللہ اللہ بعد موتها اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ تو موت دے دی اس کو بھی اللہ نے 100 عام 100 سال. ثم پھر بعثہ زندہ کیا اسے. تو قالا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم لبثت کتنے دیر رہا ہے تو؟ تو قالا اس نے کہا لبثت میں رہا ہوں یومن ایک دن او یا بعد یوم دن کا کچھ حصہ. قالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلکہ لبثت تو رہا ہے 100 عام 100 سال. فانظر پس تو دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ نہیں ہے وہ گلا سڑا، وانظر اور تو دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنائیں تجھے آیتن نشانی للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیفا کیسے ننشزوها ہم چڑھاتے ہیں ان کو، ثم پھر نکسوها ہم پہناتے ہیں ان کو لحمن گوشت. فلما پس جب تبین واضح ہو گیا لہو اس کے لیے تو قالا اس نے کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. او کالذی مر علی قریۃ یعنی یہ جو گزرنے والے شخص ہے نا ان کے بارے میں اختلاف ہے. مشہور تو یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ ارمیہ بن خلقیہ تھے، بعض حضرت خضر کا نام بھی لیتے ہیں اور بعض ہے نا خزقیل بن بوار کا نام بھی لیتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی ایک شخص تھا. یہ بستی جو تھی یہ بیت المقدس تھی
اور یہی قول مشہور ہے کہ بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، یہاں کے باشندوں کو تہتیک کر دیا، مکانات گرا دیا اور اس آباد بستی کو بالکل ویران کر دیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہ و بالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین، تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا اور پر رونق شہر جو اس طرح سے اجڑا ہے یہ کیسے آباد ہو سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہی موت کو طاری کر دیا۔ اب یہ 100 سال تک وہاں پر اسی حالت میں رہیں۔ اب وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا اور بنی اسرائیل بھی وہاں پر آن پہنچے، شہر جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گیا، وہی پہلی سی رونق چہل پہل ہو گئی۔ اب جب 100 سال مکمل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور سب سے پہلے روح ان کی آنکھوں میں پھونکی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکیں۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنے مدت تک آپ یہاں پر سوئے رہے ہیں یا مردہ رہے ہیں؟ تو جس کے جواب میں انہوں نے کہا ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، یعنی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں پر رہا ہوں۔ اب وجہ یہ ہوئی ان کے یہ کہنے کی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور 100 سال کے بعد جب یہ جیے تو شام کا وقت تھا۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ وہی دن ہے جس دن میں یہاں پر صبح کے وقت سویا ہوں اور اب اسی کی شام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ تو 100 سال پورے تک یہاں پر مردہ رہے ہیں۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا جو کھانا تمہارے ساتھ ہے باوجود 100 سال گزرنے کے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، نہ وہ سڑا ہے نہ خراب ہوا ہے۔ یہ کھانا جو ان کا زادہ رہا تھا اس میں انگور، انجیر اور شیرہ تھا، نہ تو شیرہ بگڑا نہ انجیر کھٹے ہوئے اور نہ ہی انگور خراب ہوئے تھے، بلکہ بالکل ٹھیک اپنی اصلی حالت پر قائم تھے۔ اب فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے جس کی بسیدہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھیے، اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر آپ کو مکمل یقین ہو جائے گا۔ اب انہیں کہ دیکھتے دیکھتے ہڈیاں جو ہے نا وہاں سے اٹھیں اور ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی گئیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جو ہیں اتنی پرانی اور بسیدہ ہو گئی تھی کہ ان کی سفیدی بھی چمک رہی تھی۔ اب یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئی، پھر ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ پر جڑی، ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہوا جس پر گوشت تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پر گوشت چڑھا، خون آیا، رگیں لگیں اور مکمل جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پٹھے اور کھال پہنا دی۔ تو پھر فرشتے کو بھیجا جس نے ان کے اس گدھے کے نتھنے میں پھونک ماری۔ اب اللہ کے حکم سے اسی وقت وہ گدھا زندہ ہو گیا اور آوازیں نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہی حضرت عزیر یا پھر جو بھی وہ بزرگ تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اب تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا، اور جو ہے مکمل یہ سارا نظام مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین لے آئے۔ وَإِذْ اور جس وقت قال فرمایا ابراہیم نے ربی میرے رب ارینی دکھا دے مجھے کیفا کیسے تحیی تو زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو۔ قال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم کیا نہیں تؤمن تو ایمان لایا؟ قال تو فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کیوں نہیں ولیکن اور لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ قال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ پس تو پکڑ لے اربعۃ چار من الطیر پرندوں میں سے فسرہن پس تو بلا لے ان کو، یعنی اپنی طرف مانوس کر لے ان کو، الیکا اپنی طرف، ثم پھر اجعل رکھ دے علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے جزءاً ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعہن بلا ان کو، یاتینکا وہ آئیں گے تیرے پاس سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے ان اللہ کہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ہے نا، اس کی بہت زیادہ وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہی دلیل آپ نے نمرود مردود کے سامنے پیش کی تو جو ہے آپ نے پھر یہی چاہا کہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہو جائے تو اور بہتر ہو جائے۔ ہم نے کہا یا اللہ میں جانتا تو ہوں لیکن دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس آیت کے موقع کی ایک حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ ہم شک کے حقدار بنسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ ہیں، جبکہ انہوں نے کہا تھا ربی آرینی۔ تو اس سے کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کی اس صفت میں شک تھا،
شک تو ان کو بالکل بھی نہیں تھا نا، بس انہوں نے کہا یا اللہ مجھے عین الیقین جو ہے نا حاصل کرنا چاہتا ہوں میں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 پرندے پکڑ لیجئے. اب 4 پرندوں کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن کہیں پر بھی ان 4 پرندوں کی وضاحت نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بھی ان کی وضاحت میں نہیں پڑھنا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ 4 پرندے پکڑ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کے جو ہے نا ان کو ذبح کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ایک ایک ٹکڑا جو ہے ان کا ہر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، اور ان کے جو سر تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سب کے نام تو آپ کو یاد ہے نا، اس نام سے بلائیے تو وہ پرندہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مثال کے طور پر مرغابی ہو، کبوتر ہو، مور ہو، کوا ہو، یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، مختلف روایات میں ان کے بھی نام آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرغابی کا نام لیا، کہ مطلب میں مثال دے رہی ہوں کہ مرغابی کا نام لیا، اور تو مرغابی دوڑتی ہوئی، اور اس کو کہا کہ کوے کا سر لگ جائے. یعنی جب وہ مرغابی کا جسم دوڑتا ہوا، سارے ٹکڑے ٹکڑے پر وغیرہ اکٹھے ہوتے ہوئے اڑتا ہوا آپ کے پاس آیا پرندہ، تو آپ نے کہا کہ مطلب آپ اس کے آگے کوے کا سر کرتے تو وہ قبول نہ کرتا، جب اس کے سامنے اسی پرندے کا سر کرتے تو وہ اس کو قبول کر لیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین دلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، سارا نظام چلا رہے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مر کر دوبارہ زندہ بھی ان کو کریں گے. اب اسی ہے آیات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جناب باری تعالیٰ میں یہ سوال کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے پھر یہ سوال کرنا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا، اور حضرت خلیل اللہ کا یہ جواب دینا کہ اللہ ایمان تو ہے لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں. یہ آیت مجھے تو تمام آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں اگر کوئی خطرہ وسوسہ یا شیطانی کوئی بھی چال پیدا ہو تو اس پر اس کو پکڑ نہیں ہوگی. اب حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون سی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا میرے گناہگار بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. تو یہ والی آیت ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اور پھر رب دو عالم کا سوال اور آپ کا جواب، یہ سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی آیت ہے. تو آج کا ہمارا سبق ادھر ہی مکمل ہوا. دعا پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.